علی امام منستو منم غلام علی، ہزار جان گرامی فدا بنام علی علی علی۔ آئیے بتاؤں کہ حضور کے عاشق کیسے تھے، جن کے دلوں میں حضور رہا کرتے تھے۔ معلوم ہے آپ کو، حضور نے اعلان فرمایا تھا بدر کے موقع پر، اے مدینے والو، بدر کے موقع پر بدر کا میدان تمہیں آواز دے رہا ہے، اٹھو اور اپنے گھر کے آشیانے کی فکر چھوڑ کر کے اسلام کو بچانے کے لیے اپنے اپنے گھروں سے نکل پڑو، جہاد کے میدان میں قوت جہاد اپنے اندر پیدا کرو، نکل پڑو۔ جس کے گھر میں دو ہیں ایک گھر میں رہے، ایک میرے ساتھ چلے۔ یہ آواز حضور کی پہنچی۔ ایک باپ کا نام ہے خیسمہ، بیٹے کا نام ہے جناب سعد۔ باپ کا نام ہے خیسمہ، بیٹے کا نام ہے جناب سعد۔ آپ سے پوچھتا ہوں، باپ کا نام خیسمہ، تبرک کے طور پر یہ نام لیں، برکت کے لیے لیں، خیسمہ، حضرت خیسمہ، یہ نام یاد رکھیے گا۔ کبھی آپ جب مدینے جائیے گا، ہاتھوں کو اٹھا کے بولیں انشاءاللہ جانا چاہتے ہیں مدینہ شریف، کبھی جائیے گا انشاءاللہ، کبھی جائیے گا، ارادہ بنا لیجئے انشاءاللہ۔ اور ملتان میں ایک صاحب تھے، وہ جب بھی کوئی مدینے جاتا اس کو ایک خط لکھا کرتے تھے، بولے یہ خط حضور کو دے دینا، یہ خط حضور کی جالی پہ رکھ دینا، یہ خط حضور کی جالی پہ۔ 150 خط بھیج چکے تھے۔ کتنے؟ 150 خط بھیج چکے تھے۔ ایک صاحب پھر جانے لگے تو بولے کہاں جا رہے ہو؟ بولے مدینہ۔ بولے رکو ایک خط میرا حضور کو دے دینا۔ تو انہوں نے کہا کیا بات ہے یار، جو بھی جاتا ہے تم ایک خط دے دیتے ہو، یہ کیا مطلب ہے؟ تو رونے لگے، رو کے بولے کبھی نہ کبھی تو جواب آئے گا، ارادہ بنا لو کبھی نہ کبھی تو حضور بلائیں گے یار۔ کہا کو دنیا کمانے کے لیٹرنگ میں لگوا لیا اٹالین اور جرمنی کے سامان، اور مولوی صاحب سے کہتا آئیے حضور گھر کے در و دیوار دیکھ لیجئے۔ میری بھائی جس آنکھوں میں گنبد خضرا کی تصویر نے، اسے گھر کو دیکھ کے میں کیا کروں گا؟ سمجھے؟ جس نے روضہ رسول نہیں دیکھا، روضہ سیدنا شیخ نہیں دیکھا، یقین کر لی کہ وہ اندھا پیدا ہوا ہے۔ غوث پاک کا نام ہی نہیں لیتے لوگ، تڑپتے بھی نہیں ہیں، کوئی محبت بھی نہیں ہے۔ اتنے پیسے برباد کر دیے بچوں کے ڈونیشن میں، لیٹرنگ میں اتنے پیسے لگوا لی جس سے کم پیسوں میں لوگ بغداد جا سکتے ہیں۔ حضور غوث اعظم نے اپنے مرید اور خلیفہ شیخ خواجہ ابو طلحہ بغدادی کو بشر نے فرمایا تھا، ایسا نہیں ہے کہ لوگ مجھ سے ملنے کے لیے تڑپتے ہیں، میں بھی اپنے غلاموں سے ملنے کے لیے تڑپتا ہوں۔ کیا کمی ہے آپ کے اندر؟ کیا نہیں دیا آپ کو اللہ نے؟ آپ مدینے نہیں جاتے، بغداد نہیں جاتے، کربلا نہیں جاتے، نجف اشرف نہیں جاتے۔ ذرا سوچو پھر کس سے روشنی کی قبر میں بھیک مانگیں گے؟ میرے آقا نے اعلان کروایا مدینے میں، دیکھو حضور کی محبت جن کے دلوں میں وہ ہیں، جن کو عاشق رسول کہا جاتا ہے، ان کو دیکھ کے کہا جاتا ہے حضور ان کے دلوں میں۔ بڑی مبارک جماعت ہوتی ہے۔ سعد بن خیسمہ، سعد بیٹے کا نام ہے، باپ کا نام خیسمہ۔ گھر خبر پہنچی کہ حضور نے بلایا ہے، بیٹا الگ تیار ہو گیا، باپ الگ تیار ہو گیا۔ باپ نے بیٹے سے کہا بیٹے تو نہیں جائے گا، میں حضور کے ساتھ میدان بدر میں لڑائی کرنے جاؤں گا۔ تو بیٹے نے کہا ابو آپ نہیں جائیں گے، میں حضور کے ساتھ جاؤں گا، میں حضور کے ساتھ۔ مرنے کی بات تھی، یہاں ولیمہ کھانے کی بات نہیں تھی۔ میں حضور کے ساتھ جاؤں گا، میں حضور کے ساتھ جاؤں گا۔ لڑائی ہو گئی گھر میں، باپ بیٹے لڑ پڑے، اتنی چیخیں بلند ہوئی کہ محلے کے لوگ آ گئے۔ بولے کیا بات ہے خیسمہ، آپ تو سمجھدار ہو، گھر میں بیٹے سے لڑائی چل رہی ہے۔ بولے اے محلے والوں میرے بیٹے کو سمجھا دو۔ بولے کیا غلطی کی ہے؟ بولے غلطی نہیں کی ہے، حضور نے کہا ہے کہ اسلام تمہیں آواز دے رہا ہے، اسلام کو تمہارے خون کی ضرورت ہے، میں بدر میں حضور کے ساتھ جنگ پہ جا رہا ہوں، یہ کہہ رہا ہے میں جاؤں گا، اس کو سمجھا لو، میرا بیٹا ہے میری بات نہیں مانتا۔ بیٹا کہتا ہے تمہاری بات تم نے کیسے کہہ دیا میری بات؟ میں رسول پاک کی بات مانتے ہوئے جانا چاہتا ہوں، اے میرے باپ مجھے جانے دے۔ بولے میرے بیٹے تیرے لیے 1000 چانس سے آئے گا، میرے لیے مشکل موقع اس کے بعد، میری عمر زیادہ ہو چکی ہے۔ بولے نہیں میں حضور کی بات ساتھ جاؤں گا جنگ میں، اور اپنا لہو اسلام کے لیے قربان کروں گا۔ وقت دینے میں دقت ہوتی ہے۔ معلوم ہے کیا ہوا؟ آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا، یہ واقعہ ہم نے بتایا بھی نہیں، لطیفے سنتے سنتے تو ہمارے کان پک گئے، ہنسی مذاق کرتے کرتے ہماری ممبر کی جو عظمتیں تھی وہ بھی پامال ہو گئی، اس کی تقدیس اس کی حرمت پامال ہو گئی۔ سلیقہ مندی سے کوئی بات ہوتی نہیں، بڑی دشواریاں ہوتی ہیں۔ معلوم ہے کیا ہوا؟ انہی دونوں باپ بیٹوں کو ان کے گھر میں بٹھایا گیا، پورے محلے کے لوگوں نے بٹھا کر کے معلوم ہے کیا کیا؟ قرآن اندازی کی فال کھولا گیا۔ سمجھ رہے آپ؟ آپ کی نظر میں 2 پرچیاں لائی گئی، آپ کی نظر میں ایک پرچی پر سعد کا نام بیٹے کا نام، ایک پرچی پر باپ خیسمہ کا نام لکھا گیا، اور پرچی ڈالی گئی مثال کے طور پر۔ پھر کسی بچے کو بلا کہا گیا اٹھا لو، جو پرچی اٹھاؤ گے جس کا نام نکلے گا وہی حضور کے ساتھ میدان بدر میں لڑنے کے لیے جائے گا۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ معلوم ہے جب پرچی اٹھائی گئی، فال کھولا گیا قرآن اندازی میں، تو بیٹے کا نام نکل آیا۔
بیٹے کا نام تھا حضرت سعد. برکت کے لیے حضرت برکت کے لیے حضرت سعد بیٹے کا نام تھا. معلوم ہے جب بیٹے کا نام پرچی میں نکلا نا تو بیٹا اپنے گھر کے آنگن میں بلیوں اچھل رہا تھا, خوشی میں اچھل رہا تھا, اور باپ کنارے پر بیٹھ کے رو رہا تھا. کنارے پر بیٹھ کے خدا کی قسم باپ نے ایک جملہ کہا, دیکھنا کتنے لوگ سمجھتے ہیں. باپ نے ہاتھ جوڑ کے کہا, اے میرے بیٹے پرچی بدل لے. آئے ہائے کیا کہنے, اے میرے بیٹے پرچی بدل لے, پرچی بدل لے. تو بیٹے نے کیا کہا؟ اہل دل ہی ان جملوں کو سمجھ سکتے ہیں. بیٹے نے کہا, اے میرے باپ اگر جنت ہوتی تو بدل لیتے. آئے ہائے ہائے, اگر جنت ہوتی تو بدل لیتے. اے میرے باپ نہ حضور کے ساتھ جہاد میں جانے کا معاملہ ہے. بارات نہیں جانے دی تھی, پکنک نہیں منانا تھا, شاپنگ نہیں کرنے جانا تھا, جان دینے کی بات تھی جس میں کہ کئی ٹکڑوں کا معاملہ تھا. باپ کہتا ہے میرے بیٹے پرچی بدل لے. بیٹا کہتا ہے جنت ہوتی تو بدل لیتے. بیٹا اپنے گھر سے سج دھج کے تیار ہوا, بیوی اور ماں دروازے پر چھوڑنے کے لیے آئی, اور باپ اپنے گھر کے آنگن میں رو رہا تھا. سعد نے کہا, ابو آپ کو تکلیف ہے, معذرت چاہتا ہوں, لیکن آج آپ کا بیٹا اس لائق ہو گیا ہے کہ حضور کے ساتھ اپنی جان دینے کے لیے جا رہا ہے. جان دی ہوئی اسی کی تھی, حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. غالب نے کہا تھا یہ عشق نہیں آساں, بس اتنا سمجھ لیجئے ایک آگ کا دریا ہے اور ڈوب کے جانا ہے. خدا کی قسم جب جناب خیسمہ کا بیٹا سعد میدان بدر میں گیا, تھوڑی ہی دیر کے بعد حضور کے غلاموں کے نعرے کا جواب دشمنوں کے پاس نہیں تھا. 70 سے زیادہ مکے میں حضور کے دشمن بدر میں آئے تھے, وہ مارے گئے. 13 حضور کے غلام وہیں شہید ہوئے, ایک راستے میں شہید ہوا. میں نے ان کی مزارات پر کئی مرتبے حاضری دی ہے. اللہ کا شکر ہے ان کی, سید صاحب کی, اور یہ سارے بیٹھے ہوئے لوگوں کی جوتیاں اپنے سر پہ سر. میں نے بہت جلسے جلوس کیے میرے بھائی, اور بڑے پیسے لوگ ملے, لیکن یقین مانو سید صاحب میرا رب جانتا ہے غوث پاک کے خاندان کے لوگ لیٹے ہوئے ہیں. میں نے ہم اپنے سارے پیسے مدینے اور بغداد کے سفر میں لگا دیے, سارے پیسے. میرے بچے میرا پاسپورٹ چھپا کے رکھتے ہیں, جانتے ہیں کہ اس کے پاس اتنے پیسے ہوں گے تو یہ بغداد بھاگ جائے گا. میری زندگی ہے حضور غوث پاک کی بارگاہ. میرے بچوں کو میں کیسے پالوں گا, اللہ ہی پالنے والا, سمجھے. اے لوگوں جاؤ دربار غوثیت, ماں آپ کی دہلیز تمہارا انتظار کر رہی ہے, کچھ تو قربانیاں دو میرے بھائی. حضرت خیسمہ کا بیٹا سعد, جب بدر جاؤ گے نا تو 5واں یا 6واں نام آئے گا, وہ بڑا سا پتھر لگا ہوا ہے, کتبہ لگا ہوا ہے, اسٹیکر لگا ہوا ہے بدر میں شہید ہونے والوں کا. ان میں سے ایک نام خیسمہ کے بیٹے کا ہے, وہیں شہید ہو گئے. بیٹا سعد میدان بدر میں شہید ہو گیا. جب باپ کو خبر ملی کہ میدان بدر میں میرا بیٹا شہید ہو گیا ہے تو بہت زور سے رو رہے تھے, بہت زور سے رو رہے تھے. پھر محلے کے لوگ آ گئے, بولے تسلی رکھو, صبر کرو, تمہارا بیٹا شہید ہو گیا ہے. اس لیے رو رہے ہو, تمہارا بیٹا مر گیا, شہید ہو گیا. تو پھر رو کے بولے خدا کی قسم اس لیے نہیں رو رہا ہوں کہ میرا بیٹا شہید ہو گیا ہے, اس لیے رو رہا ہوں کہ بیٹے کی جگہ پر میں کیوں شہید نہیں ہوں. یہ وہ لوگ ہیں جن کے دل میں محمد رسول بن کے رہتے ہیں. آج ہمارے ہاں کوئی چیز نظر نہیں آتی, برا نہ ماننا آپ کہ میں پیروں کا دھون پی لوں, لیکن پھر میں کس سے کہوں. اگر تم حضور کی باتیں نہیں سنو گے تو کیا میں اسٹیشن پہ باتیں کروں, پیڑ پودوں کو سناؤں, سمندر کی مچھلیوں کو سناؤں, آپ بتائیں سوراخ سے نکلنے والی چوٹیوں کو حضور کی باتیں سناؤں. آپ اس کام کے لیے چنے گئے ہیں, دعا کرو اللہ ہمارے دل کو مسلمان کر دے. آمین کہہ دو, آمین. اونچی آواز میں دل سے بولو آمین. میں جانتا ہوں کہ کوئی باتیں آپ کے مزاج کی نہیں ہو سکتی ہیں, لیکن یہ حقیقت ہے. اللہ ہمارے دلوں کو مسلمان کر دے. جب سعد کا باپ تڑپا نا تو رب نے اس کی طلب کو قبول کر لیا. ٹھیک قریب 2 سال کے بعد پھر مکے کے ظالموں نے مدینے آ کے چڑھائی کی, اور پھر میدان احد کا کارزار گرم ہوا, بازار گرمی ہوئی. وہ جہاد کی آواز آئی حضور کے عاشقوں کی طرف سے. تقریباً 2.5 بائی 7 کلومیٹر کا فاصلہ ہے جبل احد کا. اسی کے دامن میں جبل روما اور اس کے بیچ میں پھر میدان احد کی وہ جنگ چھڑی جس میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 70 غلام شہید ہوئے تھے. جناب ابی سفیان اور جناب خالد بن ولید اپوزیشن پارٹی کی طرف سے آئے تھے. اس جنگ کے ہونے سے پہلے جناب خیسمہ اتنا روئے تھے کہ اللہ نے ان کی اس پاکیزہ نیت خالص کو قبول کر لی اور میدان احد میں وہ شہید ہو گئے. جب کبھی جاؤ گے تمہیں پتہ چلے گا یہ وہ مبارک زمین ہے جہاں وہ لیٹے ہوئے ہیں جن کے دلوں میں حضور رہتے تھے. ہمارے نعرے ہیں ہمارے پاس,
جھنڈے لے لیے ہم کہاں کہاں گھوم گھوم کے لگاتے ہیں، لیکن ہمارے کردار سے نظر نہیں آتا کہ ہمارے دلوں میں حضور ہے۔ ہم وقت نہیں دے سکتے۔ جس کے پاس نماز پڑھنے کے لیے 10 منٹ کا وقت نہ ہو، وہ حضور کے نام پر اپنی جان کیا دے گا میرے بھائی؟ جس کو سچ بولنے کے لیے وقت نہ ہو، جس کو حلال کھانے کے لیے وقت نہ ہو۔ معلوم ہے آپ کو گجرات میں بہت بڑی بڑی فیکٹریوں کے باہر بورڈ لگا ہوا ہے، اس فیکٹری میں سب کام کر سکتے ہیں، مسلمان کام نہیں کر سکتے۔ ممبئی میں بڑے بڑے فلیٹس کے آفس میں لکھا ہوا ہے، اس فلیٹس میں کئی روم خالی ہیں لیکن مسلمانوں کو نہیں ملیں گے۔ ان سے زیادہ حرام کھانے والا زمین پر کوئی نہیں، ان سے بڑا جھوٹ بولنے والا زمین پر کوئی نہیں۔ جس کی ذات سے صداقت کی، لفظ سچائی کی ڈلیوری ہوئی ہو، اس نبی کی امت پر یہ اسٹیکر لگا ہوا۔ آج یہ ہم پر کلیم لگا اور اس میں کسی حد تک سچائی بھی ہے۔ ہم کو حرام خور کہا جاتا ہے، ہم کو 2 نمبر کا مسلمان انسان کہا جاتا ہے۔ بتائیے جس کے آنے سے چرندوں کو پرندوں کو غذائیں ملی ہوں، اس آمنہ لال کی امت کا عالم یہ۔ سوچتے کیوں نہیں بھائی آپ؟ موبائل میں ہر چیز آپ کو چمکتی نظر آتی ہے، کبھی اجڑے ہوئے حضور کے شہر کی داستان بھی سن لیا کرو، کبھی حضور کے عاشقوں کی باتیں بھی سن لیا کرو۔ یہی میدان احد کی وادی ہے سید صاحب۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے، ابھی لڑائی کی شروعات نہیں ہوئی، میرے آقا فرماتے ہیں تم چلے جاؤ دائیں طرف آدھی فوج کو لے کر کے، اور تم چلے جاؤ بائیں طرف اتنی فوج کو لے کر کے، اور تم میرے ساتھ رہنا یہاں پر بیچ میں، یہ قلب، یہ میمنہ، یہ میسرہ، تم زخمیوں کو پانی پلانا، تم لاشیں اٹھانا، تم تیر اٹھانا، تلوار اٹھانا۔ پھر میرے آقا نے فرمایا اے میرے غلاموں، یہ بتاؤ کہ سب اپنے اپنی ڈیوٹی پہ لگ جاؤ گے، میرے کمرے کے سامنے، میرے خیمے کے سامنے میرا باڈی گارڈ کون بنے گا؟ یہ حضور نے بدر کے میدان، احد کے میدان میں کہا۔ ایک بالکل پتلے دبلے صحابی تھے، بالکل پتلے دبلے صحابی تھے، وہ کھڑے ہو گئے، بولے حضور آپ کا دربان میں بنوں گا۔ بول دو سبحان اللہ۔ آپ کی زیادہ آواز مجھے نہیں چاہیے، بس آپ مجھے اتنا بتا دیں، کوئی بات کبھی 10-20 منٹ کے بعد اچھی لگے تو بولیے گا۔ مجھے ایسے ہی لوگ پسند ہیں، میرے شہر میں تو اسی گفتگو لوگ سنتے ہیں، اور اس سے اچھا اور کیا ہو سکتا ہے؟ آپ اتنی سردی میں حضور کی محبت میں بیٹھے ہو، میں چاہتا ہوں کہ آپ کے دل میں حضور آ جائے، پھر میں آپ کے پیروں کو چوموں، آپ کے نالین کو چوموں، آپ کی جوتیوں کو اپنے سر پہ سجاؤں، لوگ بولے یہ کیا ہے تو کہوں کہ ان کی جوتیاں ہیں جن کے دلوں میں حضور رہتے ہیں، اور کوئی مقصد نہیں۔ یہ نذرانے جو آپ مجھے دیں گے نا، جو عزتیں دیں گے، میرے کس کام؟ عزتوں کا لائق نہیں ہوں میں، نذرانے میرے ساتھ قبر میں نہیں جائیں گے، لیکن آپ کے دل میں جو حضور کی محبت رہے گی، اسی محبت کو میرے امام نے یوں کہا، لحد میں عشق رخ شہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے۔ پتلے دبلے صحابی تھے، کھڑے ہو گئے، بولے سرکار میں آپ کا چوکیدار بنوں گا۔ میرے آقا نے ان کی پرسنالٹی دیکھی، فرمایا بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ۔ جناب زیاد بیٹھ گئے، پھر فرماتے میرے آقا ادھر تم رہنا، ادھر تم رہنا، جبل روما پہ عبداللہ تم چلے جاؤ 50 تیر اندازوں کو لے کے، تم زخمیوں کو پانی پلانا، تم تلواریں اٹھانا، اور اے میرے صحابہ یہ بتاؤ کہ میرے خیمے کے سامنے کون چوکیدار بنے گا؟ جیسے حضور نے یہ کہا، پھر جناب زیاد کھڑے ہو گئے، پھر وہی کھڑے ہو گئے، پتلے دبلے صحابی۔ حضور نے ان کو دیکھا تو فرمایا زیاد بیٹھ جاؤ، پھر جناب زیاد بیٹھ گئے۔ عشق دیکھو یار، جب بیٹھ گئے تو ایک صاحب نے کہا عجیب آدمی ہو، بار بار کھڑے ہو جاتے ہو، پتا ہے یہ حضور کے خیمے کے سامنے کھڑے ہونے کا معاملہ ہے، دشمنوں کا پورا حملہ حضور پر ہوگا، اور تم اتنے کمزور پتلے دبلے، تمہارے پاس طاقت ہے، تم کھڑے ہو جاتے ہو؟ تو رونے لگے، رو کے بولے تمہیں پتا ہے ہم جنگیں طاقت کی بنیاد پر نہیں، حضور کی محبت کی بنیاد پر لڑنے کے لیے آئے۔ پھر میرے آقا فرماتے قلب کی طرف تم، میسرہ کی طرف تم، میمنہ کی طرف تم، تلواریں تم اٹھانا، زخمیوں کو تم اٹھانا، اور صحابہ عاشقوں کی لاشیں تم اٹھانا، اور دشمنوں کی لاشیں تم اٹھانا، عورتوں کو ادھر تیار کرنا، ان کی آوازیں ادھر نہ آنے پائے، ان تک کوئی پہنچنے نہ پائے۔ بس یہ بتاؤ، میرے حضور نے تیسری مرتبہ فرمایا، آخری مرتبہ یہ بتاؤ کہ میرے خیمے کے سامنے میرا دربان کون بنے گا، میرا چوکیدار کون بنے گا؟ خدا کی قسم دیر نہ کی، پھر جناب زیاد کھڑے ہو گئے۔ کوئی ایک آدمی پھر سے بول دے سبحان اللہ۔ اللہ اس کا ثواب سرکار کے روزے کے صدقے میں اس مبارک بستی میں لیٹے ہوئے مرحوم اور مرحومہ کو نظر فرما دے، آمین کہتے ہیں۔ جن لوگوں نے اس عرس کی بنیاد رکھی ہے، اللہ ان کی قبر کو روشنی عطا فرمائے۔ پھر جناب زیاد کھڑے ہو گئے۔ جب جناب زیاد کھڑے ہوئے نا تو حضور مسکرائے، میرے آقا زیاد کو قریب لائے، ادھر آؤ زیاد،
جب جناب زیاد حضور کے پاس آئے نا، بالکل کمزور، بالکل پتلے کمزور مریل سے، میرے آقا فرماتے ہیں زیاد تمہیں پتا ہے یہاں تمہاری جان بھی جا سکتی ہے؟ تو فرماتے ہیں حضور اس میں کیا ہے، یہ جان بھی تو آپ ہی کے صدقے میں ملی ہے، جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہو، ایک جان کیا۔ میرے آقا حضور مفتی اعظم فرماتے ہیں تیرے نام پہ سر کو قربان کر کے تیرے سر سے صدقے اتارا کروں گا، یہ ایک جان کیا ہے اگر ہو کروڑوں، تیرے نام پہ سب کو وارا کروں میں۔ میرے آقا فرماتے زیاد یہ بڑی مشکل گھڑی ہے، یہ زمین بہت ہی طاقت و قوت کے ساتھ رہنے والے فوجی کو تلاش میں، کہتے حضور میں یہاں پر میں رہوں گا۔ میرے آقا نے زیاد کے کان میں جملہ کہا، زیاد کب تک کھڑے رہو گے؟ جناب زیاد کہتے ہیں جب تک یہ جان میں جان باقی ہے دہلیز مصطفیٰ نہیں چھوڑوں گا، دہلیز مصطفیٰ نہیں چھوڑوں گا۔ میرے آقا نے اپنی تلوار جناب زیاد کے حوالے کی، ذرا محبت سے کہہ دو سبحان اللہ، اپنی تلوار حضور نے جناب زیاد کے حوالے کی اور فرماتے میرے آقا کھڑے ہو جاؤ، نتیجہ جنگ کا آنے والا ہے۔ اب اعلان ہوا لڑائی شروع، جنگ کا بگل بجا، ادھر سے حضور کے عاشق ادھر سے دشمنان رسول، وہ گھمسان کا رن پڑا، نشیب و فراز کے ساتھ جنگ احد شام تک پہنچی ہے، یہ سب جانتے ہیں، بڑی اتھل پتھل رہی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت مبارک شہید ہوئے تھے، اسی میں سعد کے باپ خیسمہ شہید ہوئے تھے، اسی میں حضرت حنظلہ شہید ہوئے تھے، اسی میں مصعب بن عمیر شہید ہوئے تھے، اسی میں عبداللہ ابن جہش شہید ہوئے تھے، اسی میں حضور کے سگے چچا حضرت امیر حمزہ سید الشہداء، مدینہ پاک کے گورنر، مدینہ پاک کے ناظم جناب امیر حمزہ شہید ہوئے تھے، 70 کے آس پاس حضور کے صحابہ اس میں شہید ہوئے تھے۔ معلوم ہے کیا ہوا؟ معلوم ہے کیا ہوا؟ جب لڑائی شباب پر ہوئی تو تقریباً 72 زخم آئے تھے جناب زیاد کے جسم پہ، 72 زخم آئے تھے جناب زیاد کے جسم پر۔ کتنے زخم کی بات کر رہا ہوں، پھولوں کی بارش نہیں ہوئی، 72 تیروں اور تلواروں کے حملے ہوئے تھے۔ جب تک طاقت تھی کھڑے تھے، طاقت ختم ہو گئی تو چیخ کے بولے یا محمدہ یا محمدہ یا محمدہ، یا رسول اللہ بچا لیجئے، یا رسول اللہ بچا لیجئے، اتنا کہا زمین پر گر پڑے۔ زخمیوں کو اٹھا کے لے جانے والی فوج آ گئی، اس نے جناب زیاد کو اٹھایا اور لے کے جب جانے لگے نا کیمپ کی طرف، زخمی کیمپ کی طرف، جناب زیاد نے آنکھیں کھول دی، کہاں لے کے جا رہے ہو؟ تو لوگوں نے کہا تم زخمی بہت ہو، تمہیں زخمی کیمپ پہ لے کے جا رہا ہوں۔ فرماتے خبردار مجھے واپس لے چلو دہلیز مصطفیٰ پہ، میں نے حضور سے وعدہ کیا ہے جب تک یہ جان میں جان باقی ہے آپ کی دہلیز نہیں چھوڑوں گا، خبردار میرے اس وجود کو واپس لے چلو۔ اتنی زور سے پریشر کے ساتھ جناب زید نے کہا کہ حضور کے عاشقوں نے ان کو پھر واپس لائے، فرمایا وہی کھڑا کر دو جہاں پر میں کھڑے ہو کر کے حضور کے دربار کی دربانی کر رہا تھا۔ یہ ایک جان کیا ہے اگر ہو کروڑوں، تیرے نام پہ سب کو وارا کروں میں۔ لوہے کی چھڑ کے سہارے سے کھڑا کیا گیا، بائیں ہاتھ میں ڈھال لے لی، دائیں ہاتھ میں تلوار لے لی، دشمنوں کے وار کو روکتے تھے، بس دفاعی پوزیشن میں تھے، اٹیک کرنے کی طاقت نہیں تھی، زخم پہ زخم بڑھتے چلے گئے۔ معلوم ہے 92 یا 93 زخم آئے، برداشت اب تک کرتے رہے، اب برداشت نہ ہوا، پھر چیخ مارے یا رسول اللہ بچا لیجئے، یا محمدہ یا محمدہ کہہ کے زمین پر جب گرے نا تو حضور کے صحابہ آ گئے، ان کی آواز سن کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خیمے کے اندر سے باہر نکل کے آ گئے۔ اس مبارک دربار میں قریب بیٹھنے والوں سنو، جہاں وہ زمین پر پڑے تھے جناب زیاد، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اسی زمین پر بیٹھ گئے، جناب زیاد کا سر حضور نے اپنی ران مبارک پہ رکھ لیا۔ اگر یہ بات بہت بڑے خوش قسمت لوگوں کو ملنے والی آپ تک پہنچی ہے تو ذرا کوئی ایک آدمی کہہ دے سبحان اللہ۔ میرے امام کے سگے مجلے بھائی علامہ حسن بریلوی کہتے ہیں گر وقت اجل سر تیری چوکھٹ پہ دھرا ہو، جتنی ہو قضا ایک ہی سجدے میں ادا ہو۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر بیٹھ گئے اور جناب زیاد کا سر حضور نے اپنی ران پہ رکھ لیا۔ آئے آئے معلوم ہے اتنے زخم تھے ان کے سروں پہ، خون کی ندیاں، خون کی دھارا بہ رہی تھی۔ انہوں نے جب حضور کے پاکیزہ وجود کی بھینی بھینی خوشبو محسوس کی نا تو پلکیں کھولی تو سامنے چہرے مصطفیٰ دیکھا۔ سو تو نہیں رہے آپ؟ بولے بولے ذرا سب اپنے ہاتھوں کو اٹھا کے بولے لبیک یا رسول اللہ، اونچی آواز میں، اونچی آواز میں۔ کبھی یہ نہ کہنا کہ تقریر پتہ نہیں یا کیا ہوئی یاد نہیں ہے، میں چاہتا ہوں لفظ بلفظ یاد کر لو،
خدا کی قسم میں چاہتا ہوں حرف بحرف یاد کر لو، یاد کر لو میرے بھائی، یاد کر لو، بہت کام آئے گی انشاءاللہ۔ اپنے بچوں کو جب بچے سوتے نہیں تو موبائل کے سہارے سلاتے ہو، کبھی کبھی اپنے ان بچوں کو ان بزرگوں کی داستانیں سنا کے سلائیے گا انشاءاللہ۔ سمجھے؟ جناب زیاد کا سر حضور کے ران پر تھا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی خوشبو محسوس کی، رانائی محسوس کی۔ جناب زیاد نے اپنی آنکھیں کھولی، جب آنکھیں کھولی تو سامنے چہرے مصطفیٰ۔ شاعر نے کیا کہا؟ تیرا حسن میری نگاہ میں بخدا خدا کی کتاب ہے، تیری بندگی تو الگ رہی، تجھے دیکھنا بھی ثواب۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک کو دیکھا تو جناب زیاد کی پلکیں پھر بند ہو گئیں، پھر کھولی، پھر بند ہو گئیں۔ زخم اتنے زیادہ تھے کہ پلکیں اٹھ نہیں پاتی تھیں۔ میرے آقا کو احساس ہو گیا کہ پلکیں کھولنے میں زیاد کو تکلیف ہو رہی ہے، تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا داہنا ہاتھ جناب زیاد کی آنکھوں پہ رکھ دیا کہ پلکیں نہ کھولیں۔ آنکھوں کو پلکوں کو جھپکنے کے لیے تیار کرنے میں تکلیف ہوتی ہے۔ معلوم ہے جیسے حضور نے اپنا مبارک داہنا ہاتھ جناب زیاد کی آنکھوں پہ رکھا، جناب زیاد کو احساس ہو گیا کہ حضور میری آنکھوں کو بند کرنا چاہتے ہیں۔ زخمی اپنے داہنے ہاتھ کو اٹھاتے ہیں کپ کپاتے ہوئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک تک گئے اور فرمایا اپنے لرزتے ہوئے ہونٹوں سے، آقا اپنے ہاتھوں کو ہٹا لیجئے، ہٹا لیجئے، ہٹا لیجئے، میری آنکھوں سے ہٹا لیجئے۔ میرے آقا فرماتے کیوں؟ تو رونے لگے، بولتے آقا موت کا فرشتہ میرے سامنے کھڑا ہے، میری روح نکلنے والی ہے، تھوڑی دیر کے بعد میں مر جاؤں گا، شہید ہو جاؤں گا۔ میری روح فرشتہ لے کر کے اللہ کی بارگاہ میں جائے گا، رب مجھ سے پوچھے گا زیاد کہاں سے آ رہا ہے، تو کہہ دوں گا چہرے مصطفیٰ دیکھ کر کے آ رہا ہوں، وجہ تخلیق کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک چہرہ تلاوت کر کے آ رہا ہوں، میں تیرے حبیب کے چہرے کی زیارت کر کے آ رہا ہوں۔ محمد رسول اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جن کے دل میں اللہ کا رسول لیتا ہے۔ کبھی سوچا یہ کیا کس سے کہانیاں بھلا دیے جائیں؟ ان باتوں کو اگر ہم اپنے بھائیوں کو بچوں کو نہ بتائیں تو کون بتائے گا کہ تمہارے بزرگوں کے دلوں میں حضور کا عشق کیسا تھا، تمہارے آقاؤں کے دلوں میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیار کیسا تھا۔ یہ بتائیے کہ حضور کے غلاموں کی باتیں دلوں کو اچھی لگتی ہے کہ نہیں؟ تکلیف نہ ہو تو بولیے گا، اونچی آواز میں بولے، حضور کے غلاموں کی باتیں آپ کے دلوں تک پہنچتی ہے کہ نہیں پہنچتی ہیں؟ ہنگامہ بھی ہو سکتا ہے اس کے لیے ہندوستان میں کم سے کم 300 سے زیادہ خطیب ہیں، 300 سے زیادہ خطیب ہندوستان میں ہیں، وقت بھی پاس کر سکتے ہیں، سمجھے بھائی؟ ایک سے ایک حرکات و سکنات والے لوگ ہمارے خاندان میں ہیں، لیکن میں آج وہ بات نہیں کرنا چاہتا، اور دعا کرو اب ان باتوں سے اللہ مجھے محفوظ رکھے، آمین کہہ دو۔ یہ حضور کا عشق کسے کہتے ہیں؟ جن کے دلوں میں ہوتا تھا۔ آج کیا عالم ہے، مسلمانوں کے بچوں کو دیکھ، پینٹ پھٹی ہوئی ہے، پھٹی ہوئی پینٹ ہے، بیٹے خاموش رہنا، پینٹ پھٹی ہوئی ہے، بال بکھرے ہوئے ہیں، اسے مسلمان نہیں کہتے۔ یہ کیسا مسلمان ہے؟ یہ کیسا مسلمان ہے؟ معلوم ہے آپ کو مسلمان کسے کہتے ہیں؟ حضور کی سیرت کو فالو کرنے والا۔ چلے گئے شادی وغیرہ میں، سید صاحب بہت افسوس، میں یہ باتیں روز بیان کرتا ہوں، چاول کے بڑے بڑے ڈھیلے جوتوں کے نیچے رکھے ہوئے ہیں، روٹیاں ٹیبل سے اٹھا کے نیچے پھینکی ہوئی ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں شان سے، چشمہ لگائے ہوئے ہیں، روٹی ٹھنڈی آئی تو اٹھا کے پھینک دیا، سالن اگر وہ تلچھٹ کا آیا تو پھینک دیا، روٹی خشک آئی نا تو اس کی تصویر لے کر کے اپنے دوستوں کو سیلفی کے ذریعے سے بتاتے ہیں، سالے کے پاس جب کھلانے کے لیے اچھی نعمت نہیں تھی تو مجھے دعوت کیوں دی، میرا اسٹیٹس خراب کیا، مجھے ایسوں کے سامنے جانے میں شرم لگتی ہے، بیماریاں پیدا ہوتی ہیں غریبوں کے پاس۔ یہ ہمارا مزاج بن گیا، کھانے کی توہین ہو رہی ہے، لڑکیوں کو دیکھو تو بے پردہ آوارہ گھومتی ہیں۔ معلوم ہے آپ کو یہ باتیں میں روتا ہوں جب بیان کرتا ہوں۔ گجرات گھر ہے میرا، میں اتنا زیادہ جاتا ہوں گجرات علاقے میں، میں گیا ادھر آخری بارڈر پہ پروگرام کرنے کے لیے، واپس آیا تو ایک غیر مسلم ڈرائیور تھا، میری ماں بہنیں سنے، بہت امید ہے کہ اللہ تمہاری کوکھ سے کوئی عاشق رسول پیدا کرے، کچھ پہل تو کرو اس کے لیے۔ بابا فرید گنج شکر نے اپنی ماں سے کہا، امی تیرا بیٹا فرید بڑے اونچے مقام پر ہے۔ کہا کیا ہوا؟ کہا جو فرید کو دیکھتا ہے وہ کلمہ پڑھ لیتا ہے، جو فرید کو دیکھتا ہے وہ کلمہ پڑھ لیتا ہے۔ تو ماں نے کہا نا میرے بیٹے، اس میں تیرا کوئی کمال نہیں، میرا کمال ہے، اس میں تیرا کوئی کمال نہیں، میرا کمال ہے۔ بولے نا میری ماں، تیرا کہاں سے کمال ہے، میرا کمال ہے۔ ایک پیر پہ کھڑے ہو کے قرآن میں پڑھتا ہوں،
راتوں کو نفل نمازیں لمبی لمبی پڑھتا ہوں, قرآن کی تلاوتیں دیر تک کرتا ہوں, اپنے دسترخوان کو دوسروں کو دے دیتا ہوں, یتیموں کی, بیواؤں کی, مسکینوں کی خبر گیری میں کرتا ہوں. اے میری ماں, محنت میں کرتا ہوں, اس میں تیرا کمال کیا ہے؟ بابا فرید فرماتے ہیں میری ماں نے کہا رو کر کے, اے میرے بیٹے فرید, اگر بچپن میں تجھے وضو کر کے دودھ نہ پلایا ہوتا تو یہ کمال تیرے اندر پیدا نہ ہوتا. سبحان اللہ سبحان اللہ. کہاں جائے گی میری بہن, کہاں جائے گی تو, کہاں جائے گی؟ تیرے دل میں حضور کا ہونا تھا, آج نہیں ہے. دو باتیں میں اپنی بہنوں سے کہوں گا, گھر سے باہر نکلا کریں تو وضو بنا کے نکلا کریں. انشاءاللہ بولے, انشاءاللہ کہنے میں دقت تو نہیں ہے؟ بولے بولے انشاءاللہ. گھر سے نکلا کریں تو وضو بنا کے نکلا کریں, اور پرفیوم کوئی خوشبودار چیز لگا کے نہ نکلا کریں انشاءاللہ. ٹھیک ہے؟ اپنے بچوں کو دو تعلیم ضرور دیا کرو. کیا تم اپنے بچوں سے کہتے نہیں کہ بیٹا انگریزی میں ٹاپ کر لو, جغرافیہ میں ٹاپ کر لو, میتھ میں ٹاپ کر لو؟ تو صوفی صاحب فرماتے ہیں کبھی کبھی اپنے بیٹوں سے یہ بھی کہہ دیا کرو, بیٹا سچ بولنے میں بھی ٹاپ کر لیا, حضور پر درود پڑھنے میں ٹاپ کر لے, حلال کھانے میں ٹاپ کر لے. یہ کون کہے گا؟ ہندوستان کا وزیر اعظم کہے گا. بتاؤ, وہ جو جھوٹوں کی منڈی کا مرکز ہے وہ تمہیں سچی بات کی تعلیم کہاں سے دے گا بھائی؟ تمہارا مذہب تم سے مخاطب ہے, کہتا ہے تم آؤ, حضور کا عشق تمہارے دل تک پہنچنا چاہتا ہے. ہم مسلمان, باپ مسلمان, دادا مسلمان, پردادا سب کے سب مسلمان, لیکن حضور کی محبت تو ہمارے یہاں نظر نہیں آ رہی. کوئی کریکٹر ہمارا ایسا نہیں ہے. سید صاحب رونا آتا ہے, میں گجرات میں گیا تھا نا, واپس آیا تو گاڑی سے, وہ غیر مسلم تھا, ہندو بھائی تھا, میں نے اس سے پوچھا یار تم یہ بتاؤ گاڑی کیا کرتے ہو, گاڑی عام دنوں میں کہاں چلاتے ہو؟ تو معلوم ہے اس نے کیا کہا, لکھ لیجئے اس کو, میرا نمبر رکھیے گا, اور یہ بات میں جو بتا رہا ہوں یہ آستانے کے اندر بتا سکتا ہوں, یہ اس پاکیزہ مبارک مسجد کے اندر جا کے بتا سکتا ہوں, اتنی سچی بات ہے. آپ کو کھانا نہیں اچھا لگے گا میرا جملہ سن کر کے, روئیں گے آپ تنہائی میں, اگر دل میں مسلمان موجود ہے, دل مسلمان ہے, آنکھیں مسلمان ہیں, سماعت ہیں, قلب و جگر دست بازو مسلمان ہے. تو میں نے کہا یار کیا کرتے ہو تم عام دنوں میں, کیا کرتے ہو, تمہاری گاڑی کس کام کی, کہاں رننگ کرتے ہو, کہاں چلاتے ہو, کہاں ٹریولنگ, کہاں مسافروں کو ڈھوتے ہو؟ اس نے کہا ہے مولوی صاحب کیا بتاؤں آپ کو. میں نے کیا کہا میری گاڑی راتوں میں ہاسٹل میں رہتی ہے. میں نے کہا ہاسٹل میں کیا کرتے ہو؟ کہا راتوں کو لڑکیوں کی عزتیں لوٹنے والا ایک ڈپارٹ ہے, وہ ہاسٹل میں لڑکیاں جو پڑھنے کے لیے آئی ہیں نا, میں ان کی سپلائی کرتا ہوں. پھر معلوم ہے کیا کہا اس نے, مولانا اقبال بھائی, خدا کی قسم میری زبان کانپتی ہے. وہ کہتا ہے مولوی صاحب آپ کو پتہ نہیں ہے, سب سے زیادہ عزتیں ہاسٹل میں بیچنے والی مسلمانوں کی لڑکیاں ہیں. خنزیر کا گوشت کھانے والوں کے ہونٹ سے ہمارے وہ ہونٹ لگ گئے جو ہونٹ درود پڑھنے کے لیے چنے گئے تھے. کیا کہا جائے, کیسے رونا رویا جائے, کس بات کا رونا رویا جائے؟ شراب بیچنے والے نے کہا میری دکان پہ سب سے زیادہ مسلمانوں کے بچے شراب پینے آتے, آؤ لطیفے سنائے عمر شریف کے, کپل شرما کے, خوش ہو کے اپنے گھر جاؤ. کہنا مولوی صاحب نے بڑی اچھی باتیں کہی. کس سے بتاؤں کہ حضور کا عشق تمہارے دلوں تک آنا چاہتا ہے. خدا کی قسم حضور کو تکلیف ہو رہی ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہو رہی ہے. حضور کی روح کو تکلیف پہنچا کے آپ اللہ کو راضی نہیں کر سکتے. آپ کے باپ دادا نے قرآن کے سائے میں پرورش پائی ہے, پھر بھی حضور کا عشق ہمارے دلوں میں سمو نہیں پایا. ٹریجڈی کیا ہے, دقت اور پریشانی کیا ہے, بتا دوں آپ سے. ابن عساکر نے ایک روایت بیان کی. وہ فرماتے ہیں کہ تقریباً 15 سال کا ایک نوجوان لڑکا مدینہ شریف میں رہتا تھا. اگر مدینے کا نام سنا ہے تو سبحان اللہ کہہ دیں. سبحان اللہ. کتنے لوگ مدینے جانا چاہتے ہیں؟ ہاتھوں کو اٹھا کے بولے جانا چاہتے ہیں انشاءاللہ. اونچی بولے حضور کا عشق دل میں رکھے نا انشاءاللہ. بولے لبیک یا رسول اللہ. زیادہ ہنگاموں میں میری بات نہ سنیں, جیسے سن رہے ہیں میرے ساتھ آپ میری بات کو سن لیں, اور تکلیف ہوگی تو میں معذرت چاہتا ہوں. میں اپنوں کے قدموں کے نیچے لگی ہوئی مٹی کو اپنی قبر کے لیے بنانے آیا ہوں, تاکہ میں قاعدے سے دفن ہو سکوں, میرا عیب چھپ سکے, میرے نقائص چھپ سکیں. بس سمجھ رہے ہیں؟ حضور کا عشق دل میں رکھو. جانا چاہتے ہیں مدینہ شریف؟ ہاں جانا چاہتے ہیں. ہاں معلوم ہے ہم تو نہیں جانتے کہ مدینہ کسے کہتے ہیں, ہمیں تو گھر دوار گاڑی گھوڑا اس کی فکر ہے. ایک عاشق تھا, اسٹیمر سے مدینے جا رہا تھا, اسٹیمر سے, پانی والی جہاز سے. جیسے جہاز لبے ساحل سمندر کے کنارے سے نکلا نا, ویسے وہ حاجی اللہ کے نبی پر درود پڑھتے ہوئے تسبیح لے کے پہنچ گیا جہاز کے کیپٹن کے پاس. اس نے کہا کیپٹن صاحب. بولے کیا بات ہے؟ اس نے کہا مدینہ کب آئے گا؟ سبحان اللہ. کیا کہا؟ نا اونچی آواز میں.
کوئی اور کہہ سکتا ہے؟ کیا کہا؟ بولے مدینہ کب آئے گا؟ کیپٹن نے کہا کہ 17 دن لگیں گے۔ کتنے؟ 17 دن لگیں گے۔ رونے لگا، اپنی سیٹ پر آ کے بیٹھ گیا۔ شام ہوئی تو پھر گیا، کیپٹن صاحب بولے کیا بات ہے؟ بولے مدینہ کب آئے گا؟ آئے ہائے، نہیں سمجھے؟ بولے مدینہ کب آئے گا؟ وہ جانتا تھا جو لب پر مدینہ مدینہ رہے گا، سلامت بھنور سے سفینہ رہے گا، اسی کو بلائیں گے آقا مدینہ جو بے چین 12 مہینہ رہے گا۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ حضور کا دربار بھی نہ دیکھا یار، تو پھر کس کام کی آنکھیں؟ کائے کے لیے پیدا ہوئے ہو؟ کچھ تو سوچو، کسی مقصد کے لیے تمہیں پیدا کیا گیا۔ دربار مصطفیٰ بھی جانے کے للک نہیں پیدا ہوتے، سمجھے؟ کیا بتاؤں، پیر جماعت علی محدث لائل پوری 2 مہینے مدینہ شریف میں تھے۔ ان کے خادم نے کہا حضور کیا بات ہے؟ کہا وہ اپنے کاغذات کی یعنی ویزے کی مدت ختم ہو رہی ہے، 3 دن کے اندر مدینہ چھوڑنا پڑے گا۔ پیر جماعت علی محدث لائل پوری رونے لگے، روتے روتے حضور کی بارگاہ میں گئے، خوب روئے جالی شریف کے پاس۔ پھر وہاں سے نکلے بنگالی مارکیٹ گئے، مدینہ شریف میں ہے، وہاں جا کے ایک ٹیپ ریکارڈ خریدا۔ کیا لیا؟ اونچی بولے بھائی۔ ایک ٹیپ ریکارڈ خریدا، سل خریدے، کیسٹ خریدی، لے کے آ گئے، سل لگایا، کیسٹ لگائی اور ٹیپ ریکارڈ کو اپنے ہاتھوں میں لے کے مسجد بلال کی طرف چلے گئے۔ وہاں کیا دیکھا کہ ایک ہوٹل میں کچھ مدینہ شریف کے شہری کھانا کھا رہے تھے۔ ٹیپ ریکارڈ کے بٹن کو چالو کر دیا، وہ کھانا کھا رہے تھے، باتیں کر رہے تھے، ان کی باتیں ریکارڈ ہونے لگی۔ وہ کھانا کھا چکے، اٹھایا ٹیپ ریکارڈ، آگے گئے نا تو ایک گلی میں کچھ مدینے والے زور زور سے باتیں کر رہے تھے، وہی ٹیپ ریکارڈ رکھ دیا اور زمین پر بیٹھ کے مدینے کی مٹی کو چومنے لگے، ان کی باتیں ریکارڈ ہونے لگی۔ اور آگے بڑھے نا تو ایک مبارک بلی میاؤں میاؤں کر رہی تھی، اس کے قریب گئے اور ٹیپ ریکارڈ کے بٹن کو آن کر دیا، بلی کی آواز، مخدومہ بلی کی آواز کو ریکارڈ کرنے لگے۔ آگے بڑھے نا تو مدینہ شریف میں کھجور کے پیڑ، ببول کے پیڑ کے اوپر چڑیاں چہچہا رہی تھی، ٹیپ ریکارڈ کی بٹن کو آن کیا، چڑیوں کی آواز کو ریکارڈ کر لی۔ اور آگے بڑھے نا تو احد شریف کے قریب میں مدینے کے بچے فٹ بال کھیل رہے تھے، وہ کیک مارتے تو تالیاں بجتی، ان کی آواز خوب بلند ہوتی، ان کی آواز کو ریکارڈ کرتے، جیسے جیسے گیند اس پالے سے اس پالے جاتی، ٹیپ ریکارڈ لے کے دوڑتے رہتے، روتے رہتے، پیر جماعت علی روتے رہتے۔ پھر ٹیپ ریکارڈ کو لے کے بغل میں جبل روما پہاڑی ہے، وہیں پر آ کے بیٹھ کے حضور کا شہر سامنے ہے، دیکھ کے رو رہے تھے۔ 2 دن کے بعد یہ شہر چھوٹ جائے گا، 2 دن کے بعد حضور کے شہر سے الگ ہو جاؤں گا۔ خوب روئے۔ ایک بچہ قریب آ گیا، اس نے کہا پیر جماعت علی صاحب سے، شیخ حاجی، فرمایا نام، کیا بات ہے؟ ہاں کیا بات؟ تو کہا کہ انت مجنو، تو پاگل ہے کیا؟ اس بچے نے کہا تو پاگل ہے؟ کہا کیا ہوا؟ کہا بہت دیر سے دیکھ رہا ہوں تو ٹیپ ریکارڈ لے کے ادھر سے ادھر ٹہلتا ہے، یہاں بیٹھ کے رو رہا ہے، ان کی بچوں کی آوازیں ریکارڈ کر رہا ہے، تو پاگل ہے؟ تو پیر جماعت رو کے بولے نا خدا کی قسم میں پاگل نہیں، میں تو حضور کا عاشق ہوں، حضور کا عشق میرے دل میں ہے، حضور کی محبت میرے دل میں ہے۔ فرمایا تو یہ کیا کر رہا ہے؟ تو رو کے بولے پیر جماعت علی میں 2 مہینے سے مدینے میں تھا، مدینے کے در و بام دیکھے، مدینے کی گلی کوچے دیکھے، حضور کے دربار میں خوب صلاۃ و سلام پڑھے، مجھے پتا چلا کہ 2 دن کے بعد میرے ویزے کی مدت ختم ہو جائے گی، اب مجھے مدینہ چھوڑنا پڑے گا، مجھے اپنے ملک واپس جانا ہے، میں اپنے ملک ہند واپس جاؤں گا۔ اسی ہندوستان کے تھے، غیر منقسم ہندوستان کے تھے، بولے میں واپس جاؤں گا، ہند واپس جاؤں گا۔ رونا اس لیے آ رہا کہ حضور کا شہر چھوٹ جائے گا۔ بولے یہ ٹیپ ریکارڈ کس کام کے لیے ہے؟ تو پیر جماعت علی کہتے ہیں میں نے اسے آج خریدا ہے، نیا سل خریدا ہے، کیسٹ خریدی ہے، اس میں مدینے کے لوگ کھانا کھا رہے ہیں وہ ریکارڈ کیا ہے، اس میں مدینے کے لوگ باتیں کر رہے ہیں وہ ریکارڈ کیا ہے، اس میں مدینے کی بلیوں کی آوازیں ریکارڈ ہیں، اس میں مدینے کے پرندوں کی آوازیں ریکارڈ ہیں، اس میں مدینے کے بچے فٹ بال کھیل رہے ہیں ان کی آوازیں ریکارڈ ہیں۔ بولے کس کام کی؟ بولے میں اپنے ہندوستان جاؤں گا تو یہ ٹیپ ریکارڈ ساتھ لے کے جاؤں گا، اور جب حضور کے شہر کی یاد آئے گی یہی کیسٹ لگا کر کے حضور کے شہر کی آوازیں سن لیا کروں گا۔ زندہ باد زندہ باد۔ اللہ کے رسول ان کے دلوں میں رہتے ہیں، تب یہ دنیا سے چلے جاتے ہیں لیکن دلوں میں باقی رہتے ہیں۔ محمد رسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ان کے دلوں میں ہیں۔ دعا کرو اللہ ہمیں درود پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہاتھوں اڑا کے بولیں آمین۔ تھک گئے آپ؟ بولے تھک گئے؟